اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو چل رہی تھی، علماء نے جو علم اصول کا موضوع بتایا ہے اس پر اعتراض کیا گیا ہے. آپ نے جو علم اصول کا موضوع بتایا ہے یہ موضوع جامع نہیں ہے. جناب بابا سلامت اللہ کیسے سمجھے جی بتا آواز نہیں آ رہی، میک بند ہے. شکریہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جناب. شکریہ، آپ نے متنبہ کیا. کبھی کبھی دماغ سے نکل جاتا ہے مثلا مائک کھولنا. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ علم اصول کا جو موضوع بتایا ہے قدماء نے اس پر اعتراض جو کیا گیا ہے. اور علم اصول کا موضوع کیا بتایا تھا؟ کتاب ادلہ اربعہ، کتاب سنہ اجماع. اس پر اعتراض ہوا تھا اور بتایا گیا تھا کہ ادلہ اربعہ جو ہے عنوان جامع نہیں ہے علم اصول کے تمام مسائل کے موضوعات کے درمیان، یعنی وہ اس کے لیے جامع نہیں ہے. اس میں بتایا گیا مسائل استحکامات خارج ہو جائیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں، امارات ضمنیہ ہیں. صحیح جی. اس لیے نہیں ہے نا کہ چونکہ آپ نے کیا بتایا موضوع ادلہ اربعہ فقط، تو یہ استحکامات عقلیہ ادلہ اربعہ میں تو نہیں ہے. یہ ہے ادلہ اربعہ. کیا ہے ادلہ اربعہ؟ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور عقل. اور یہ استلزامات، جو استلزامات ہیں یعنی ایک شے کا واجب ہونا، کیا کسی شے کے واجب ہونے سے اس کی ضد حرام ہو جاتی ہے، لازم آتا ہے یا لازم نہیں آتا؟ یہ ادلہ اربعہ میں ہے کیا؟ نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں جبکہ علم اصول میں ہے. یہ مسئلہ اصولی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے. یا شہرہ روایی، شہرت ہے مثلا، شہرت ہے تو شہرت ہے، یہ خبر واحد ہے. یہ سب کے سب علم اصول میں ہیں، مسائل اصولیہ ہیں، لیکن یہ ادلہ اربعہ میں نہیں ہے. الشہرہ خبر الواحد، صحیح ہے، یہ موجود ہے علم اصول میں، مسائل اصولیہ میں سے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ادلہ اربعہ علم اصول کا موضوع ہے تو ان سے یہ چیزیں خارج ہو جائیں گی، تو آپ کا یہ کہنا جامع نہیں ہے. آپ کا یہ قول، آپ کا یہ بتانا کہ ادلہ اربعہ علم اصول کا موضوع ہے، یہ موضوع جامع نہیں ہوگا. اور جبکہ موضوع کیا ہونا؟ جامع ہونا چاہیے. جس طرح تعریف جامع اور مانع ہوتی ہے، ایسے ہی موضوع میں بھی تمام مسائل کو داخل ہونا چاہیے. ان تمام مسائل کے جو عنوان ہو، ان تمام مسائل کے جو موضوعات کا عنوان ہو، اسے موضوع کہا جاتا ہے. اور آپ کی اس قول کی بنا پر کہ آپ نے ادلہ اربعہ کو علم اصول کا موضوع بتایا ایھا القدماء، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ چیزیں خارج ہو رہی ہیں جو اصول میں موجود ہیں، لیکن آپ کے اعتبار سے وہ اصول میں نہیں ہے. یہ اصول سے میں آپ کے جو آپ نے جو موضوع کے بارے میں بتایا، موضوع کی تعریف کی ہے، اس کے اعتبار سے وہ موضوع اصول میں داخل نہیں ہے. وہ مسائل اصول عملیہ، مسائل اصول عملیہ ہے وہ کہاں ادلہ اربعہ میں ہے؟ ہاں بھائی، مسائل اصول عملیہ، اصول عملیہ ادلہ اربعہ میں کہاں ہے؟ اصول عملیہ ادلہ اربعہ میں نہیں ہے. یہ جو ادلہ ہیں یہ تو ادلہ اربعہ میں ہے ہی اصول عملیہ، حالانکہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسائل الاصول العملیہ، اور مسائل اصول عملیہ جی استحساب، احتیاط، تخیر، براءت، کہاں یہ سب جو ہیں ادلہ اربعہ میں ہیں؟ نہیں ہے ادلہ اربعہ میں. موضوع شک و تکلیف، یعنی جہاں مسائل اصول عملیہ کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اگر حسن مہدی، مسائل اصول عملیہ کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ شک و تکلیف. جہاں شک ہو آپ کو تکلیف میں تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اصول عملیہ کو جاری کرتے ہیں. اصول عملیہ میں یعنی یہ براءت، استصحاب، احتیاط، تخیر وغیرہ وغیرہ. جی جب آپ تو ان کا موضوع کیا ہے؟ شک و تکلیف ہے. وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ، احزان، اور یہ بھی یعنی مسائل اصول عملیہ بھی اجنبی ہیں کس سے؟
ادلہ اربعہ سے. اجنبی ہے نہیں، الگ ہے، اللہ کے جدا ہیں. داخل نہیں ہے ادلہ اربعہ میں. ادلہ اربعہ میں قرآن ہے، سنت ہے، اجماع عقل ہے. باقی جو موضوع آپ کو بتائی گئی چیزیں ہیں یہ تو اجنبی ہے ان سے. یہ علم اصول کے مسائل میں داخل ہیں، لیکن جناب آپ نے جو علم اصول کے یعنی جو موضوع کی تعریف کی ہے، موضوع کو بیان کیا ہے، اس اعتبار سے یہ اس میں داخل نہیں ہوتے. اور جب کہ ہیں تو گویا آپ کا موضوع کا آپ نے جو موضوع بتایا ہے ادلہ اربعہ کا وہ غیر جامع ہے. یعنی مسائل اصولیہ کو، تمام مسائل اصولیہ کو اپنے ذمہ میں نہیں لیے ہوئے ہے. جبکہ موضوع جس علم کا موضوع ہوتا ہے تو اس کے تمام اصول، اس کے تمام مسائل موضوعات کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے. چاہے وہ نحو کا موضوع ہو، چاہے وہ منطق کا موضوع ہو، چاہے وہ جس میں طب کا موضوع ہو. یعنی اگر نحو میں اگر ایسا نہیں ہے کہ نحو کا موضوع مثلا جو ہے وہ فاعل کل فاعل مرفوع بنا دیا جائے، صحیح، یا نحو کا موضوع جو ہے وہ مثلا کل فاعل یا کل مفعول بنا دیا جائے، یا نحو کا موضوع جو ہے مبتدا مرفوع بنا دیا جائے، نہیں، بلکہ ایک ایسی شے کو بنایا جائے گا جو مبتدا مرفوع کو بھی شامل ہو اور جو کل فاعل مرفوع کو بھی شامل ہو، جو کل مفعول منصوب کو بھی شامل ہو، جو حال منصوب ہوتا ہے، تمیز منصوب ہوتی ہے، ان سب کو شامل ہو. یعنی ایسا عنوان کیا جائے جو جامع ہو، جو سب کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، اسے موضوع کہتے ہیں. لہذا اگر طب جس میں انسانی کا موضوع ہے یا جس میں طب کا موضوع ہے تو کیا اس میں صرف ہاتھ اور پیر کہہ جائے تو بس موضوع تمام ہو گیا، اور باقی ناک کان ناک منہ زبان سب خارج کر دیا جائے، یا آنکھ ناک منہ کان زبان سب لائے جائیں، ہاتھ پیر کو نکال دیا جائے تو کیا جس میں یہ طب کا موضوع بن جائے گا؟ نہیں، بلکہ طب کا موضوع بدن انسان، جسم انسان، یہ جسم، صحیح. تو جب جسم موضوع ہے تو جسم میں ہاتھ بھی آیا، پیر بھی آ گیا، آنکھ بھی آ گئی، کان بھی آ گئے، منہ بھی آ گیا، زبان بھی آ گئی، پیر بھی، ہر چیز آ گئی. تو لہذا موضوع وہی اچھا اور بہتر ہے جو اپنے تمام عناوین کو یا تمام مسائل کے موضوعات کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو. کہ ولہذا اس بنا پر، واضح ہے یہ بات، واضح ہے. ولہذا، اور جب یہ اشکالات یا اعتراضات ہوئے ہیں یا اعتراض ہوئے ہیں اور کہا گیا کہ آپ کی تعریف ولہذا سے مراد، یعنی جب یہ اعتراضات اشکالات ہوئے ہیں اور کہا گیا کہ آپ کا موضوع کی تعریف آپ کی یعنی غیر جامع ہے اور جامع نہیں ہے، تو اس بنا پر کیا ہوا؟ جی، تو اس بنا پر لہذا ذکر جملۃ من الاصولیین، لہذا بعض اصولیین نے ذکر کیا ہے. آقا محمد یہ کیا جملۃ من الاصولیین، بعض اصولیین نے، ہاں محمد علی صاحب سلامکم اللہ، جملۃ من الاصولیین کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض اصولیین، ہاں یعنی تمام اصولیوں نے نہیں، ہاں. اس میں اور بالجملہ میں کیا فرق ہے؟ ہوتا ولہذا ذکر یعنی جملۃ مثلا الاصولیین، یعنی بالجملہ اور من جملہ میں کیا فرق ہے؟ من سے بعض مراد ہے، ہاں، اور بالجملہ تمام میں. جی ہاں، بالجملہ نہیں کہا انہوں نے، یعنی گویا من جملہ کہا ہے اس بات میں، یعنی من جملہ سمجھ میں آتا ہے اس بات سے کہ من جملہ یعنی جملۃ من الاصولیین، بعض اصولیین نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا ہے ان علم الاصول دقیقو، ہاں انتبہو، کیا کہا؟ جی، یعنی جی کیا کہا کہ علم اصول کے لیے ان علم الاصول لیس له موضوع واحد، علم اصول کے لیے ایک موضوع نہیں ہے. کیا کہا بعض نے؟ کہ علم اصول کا ایک موضوع نہیں ہے، علم اصول کا ایک موضوع نہیں ہے. پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ بہت سارے موضوعات ہیں اصول کے لیے. تو جب آپ اعتراضات ہوئے اس تعریف پر تو قدماء کی، تو بعض اصولیوں نے کیا کہا کہ علم اصول کا موضوع ایک نہیں ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قدماء نے علم اصول کے موضوع کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ ہوا الادلۃ الاربعہ،
علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ قدما کے نزدیک ادلہ اربعہ. پھر بعض جب اس پر اعتراض ہوا تو بعض اصولیین نے کیا کہا؟ بعض اصولیین نے کیا کہا؟ ان علم الاصول لیس له موضوع واحد، علم اصول کا موضوع ایک نہیں ہے. یعنی اس کے موضوع مختلف ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ موضوع ہو سکتے ہیں علم اصول کے. کیا خرابی ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ایک علم کے بہت سارے موضوع ہو سکتے ہیں ممکن نظریہ اعتبار سے، مشکل نہیں ہے صاحب. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو کہ ایک ایسا علم ہے یعنی جس کے لیے موضوع ایک نہیں ہے. یعنی علم اصول کے یعنی بہت سارے موضوع ہو سکتے ہیں. وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُورِ أَن يَكُونَ لِلْعِلْمِ مَوْضُوعٌ وَاحِدٌ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی علم کے لیے ایک موضوع ہو. کیسا موضوع؟ جامع بین موضوعات مسائل، کہ جو اس کے تمام مسائل کے موضوعات کو جامع ہو. یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ایک علم کے لیے بہت سے موضوع ہو سکتے ہیں. بات واضح ہو گئی نا اغیون؟ بات واضح ہو گئی. وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُورِ أَن يَكُونَ لِلْعِلْمِ مَوْضُوعٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ بَيْنَ مَوْضُوعَاتِ مَسَائِلِهِ. آغا سعید صاحب آواز آ رہی ہے؟ واضح جناب واضح. جی. غیر انہ بالامکان توجیہ ما قیل اولا من کون الادلہ ہے الموضوع ما عدم الالتزام بحصرها فی الادلۃ الاربعہ، سوائے اس کے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم توجیہ کر دیں، وجہ بیان کریں، وضاحت کریں کس چیز کی؟ ما قیل اولا، جو بات پہلے کی گئی ہے. کیا؟ من کون الادلہ، کہ ادلہ کیا بات کہی تھی پہلے؟ قدما نے کیا کہا تھا؟ ادلہ اربعہ. کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ ایک علم کے لیے ایک موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یعنی یہی کہا جائے کہ علم اصول کے لیے ایک موضوع نہیں ہے. کیوں؟ لیس من الترجمہ لیس من الضروری، اس لیے کہ بات ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. ان یکون للعلم، کہ کسی بھی علم کے لیے موضوع واحد ایک موضوع ہو. جامع، کیسا موضوع؟ کیا موضوع؟ ایسا موضوع جامع بین موضوعات مسائل ہی، کہ جو جامع ہو اس کے تمام موضوعات مسائل موضوعات کو یعنی اپنے ذمہ میں لیے ہوئے ہو. کہ یہ ضروری نہیں ہے. جب آپ یہ بات سمجھ گئے تھوڑا آگے بڑھیں. کہ غیر انہ، سوائے اس کے، بالامکان ممکن ہے توجیہ وجہ بیان کرنا. توجیہ یعنی وجہ بیان کرنا. توجیہ کی فلاں نے فلاں بات کی توجیہ کی یعنی وجہ بیان کی، اس کی کیا وجہ ہے. ما قیل، جو کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ من کون الادلہ، کہ ادلہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہی الموضوع، وہ موضوع ہیں. ادلہ یعنی ادلہ اربعہ وہ موضوع ہیں. کہ کیا کیسے موضوع ہیں؟ کب موضوع ہیں؟ ما عدم الالتزام بحصرها، کب؟ جب ما مانے ساتھ ہے، جب ہے ما عدم الالتزام، کہ جب آپ لازمی قرار نہ دیں. کیا؟ بحصرها، یعنی موضوع علم اصول کو آپ محصور نہ کریں فی الادلۃ الاربعہ، ادلہ اربعہ میں. یعنی توجیہ بیان کرتے ہیں جو آپ نے ادلہ اربعہ کہی ہیں تو آپ توجیہ بیان کریں، اس میں توجیہ کی جائے اس کی، تو ادلہ اربعہ میں اس کو محصور نہ کریں. بأن نقول، کہیں مثلا اس طرح ان موضوع علم الاصول، کیسے کہیں گے؟ جب ہم اس کو ادلہ اربعہ میں محصور نہیں کریں گے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں ان موضوع علم الاصول، بے شک علم اصول کا موضوع، علم اصول، ان موضوع علم الاصول ہوا کل ما یترقب ان یکون دلیلا وعنصرا مشترکا فی عملیت استنباط الحکم الشرعی والاستدلال علیہ. کہاں ہے؟ توجیہ بیان کیجیے، محصور نہ کیجیے آپ جیسے ادلہ اربعہ میں، بلکہ آپ اس طرح کہیے کہ اس میں ادلہ اربعہ بھی آ جائیں گی
کیسے کہیے بیان نقول ان موضوع علم الاصول، علم اصول کا موضوع ہوا کل ما یترقب، جی جو بھی یعنی ہو سکتا ہو، ترقب پیچھا کرنا یعنی آ سکتا ہو، ساتھ چل سکتا ہو، ان یکون جو بھی ہو سکتا جس کے لیے ممکن ہو، یعنی ترقب یعنی یہاں پر ترقب کرنے پیچھا کرنا یعنی جس کے لیے ممکن ہو، ان یکون کہ وہ ہو جائے، دلیلا و عنصرا، دلیل و عنصر، کیسا دلیل و عنصر؟ مشترکن، دلیل و عنصر مشترک، صحیح ہے، دلیل و عنصر یہ مشترک ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آج یا کل کو نہیں، بلکہ ایسا ہو جو بار بار مشترک، یعنی آقا محمد مہدی مشترک کیا پڑھا؟ مشترک یعنی عنصر مشترک کسے کہا جائے گا؟ جو جس کی بار بار علم اصول میں تکرار، جس آپ تاریخ میں پڑھ چکے عنصر مشترک یعنی وہ عنصر جس کی بار بار علم اصول میں تکرار ہوتی ہو، وہ ایک مقام پہ استعمال ہو کے ختم نہ ہو جاتا ہو یا بس ہو جاتا ہو، نہیں بلکہ اس کی مختلف مقامات پر ضرورت اور حاجت پیش آتی ہو، چاہے وہ جیسے آپ نے مثال تاریخ میں پڑھا ہے علم اصول کی، جیسے صیغہ امر، نماز میں اقیم الصلاۃ آیا تو نماز کے باب میں، آتوا الزکوٰۃ آیا تو زکوٰۃ کے باب میں، صوم کے باب میں آیا تو صوم میں استعمال ہوگا، حج میں آیا تو حج میں استعمال ہوگا صیغہ امر، ٹھیک ہے۔ ان موضوع علم الاصول ہوا، علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ ہوا موضوع علم اصول، ہوا یعنی موضوع علم اصول، کل ما یترقب، ہر وہ شے جس کے لیے ممکن ہو، یترقب یعنی بتایا نا آپ کو، لفظ ترجمہ کرے تو اس کے معنی پیچھے چلنا، پیچھے ممکن ہو یعنی یہاں پر مقصود ممکن ہو، ان یکون یعنی جو ہو سکتا ہو کہ ہو جائے، جو ہو سکتا ہو کہ ہو جائے، کیا؟ ان یکون دلیلا و عنصرا مشترکان، کہ وہ دلیل اور عنصر مشترک ہو جائے، کہاں ہو جائے؟ فی عملیت استنباط الحکم الشرعی، حکم شرعی کے استنباط میں، کہاں؟ جب عملی استنباط حکم شرعی انجام دیا جا رہا ہو، حکم شرعی کا استنباط کیا جا رہا ہو، عملی استنباط کیا جا رہا ہو، یعنی جب ہر وہ شے علم اصول کا موضوع ہو سکتی ہے کہ جو دلیل اور عنصر مشترک بن سکے عملی استنباط حکم شرعی میں، ایسا کیا توجہ بیان کیجیے، آپ توجہ بیان کیجیے، آپ اس کو محسوس نہ کیجیے دل اربا میں، بلکہ آپ یہ کہیے ہر وہ شے علم اصول کا موضوع ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے ممکن ہو یا صحیح ہو کہ وہ دلیل و عنصر مشترک بن جائے عملی استنباط حکم شرعی میں، والاستدلال علیہ، اور اس کے ذریعے سے حکم شرعی کا استدلال ہو سکتا ہو، والاستدلال حکم شرعی، والبحث فی کل مسئلۃ اصولیہ، اور بحث ہو سکتی ہو اس کے ذریعے سے ہر مسئلہ اصولی میں، صحیح۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی جو ہے وہ کل آئے گا، چونکہ وقت تمام ہو چکا، بلکہ اضافہ وقت زیادہ ہو چکا، لہٰذا انشاءاللہ کل یہاں سے کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ واضح ہے، بالکل کلیئر؟ محمد علی صاحب جی واضح ہے؟ سعید صاحب واضح ہے؟ ترجمہ، جی جناب، مطالب، مفاہیم سب واضح ہے انشاءاللہ، تو اس کو آپ سمجھیے اور مطالعہ کیجیے، اور باقی انشاءاللہ کل اس کو پورا کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی انشاءاللہ کل آ جائے گا، آپ لوگ اس کا مباحثہ کیجیے، مطالعہ کیجیے، اور انشاءاللہ اگر کوئی بات رہ جائے پھر بھی نہ سمجھ میں آئی ترجمے میں یا مفہوم میں تو انشاءاللہ اس کو کل بتایا جائے گا، یا انشاءاللہ والحمدللہ رب العالمین، باقی غدن سے انشاءاللہ فی امان اللہ۔